نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرا آج کا موضوع ہے غیبت اور بہتان کسے کہتے ہیں۔ سامعین، غیبت کی تعریف کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اسے ناگوار گزرے، اور اگر کہی گئی بات سچ ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر جھوٹ ہے تو یہ بہتان ہے۔ سامعین، قرآن حدیث میں غیبت کی بہت زیادہ سخت مذمت کی گئی ہے۔ سامعین، اسلام میں غیبت کو ایک بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں اس کا موازنہ مردہ بائی کا گوشت کھانے کے مکروہ فعل سے کیا گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ چنانچہ سامعین، قرآن پاک میں سورہ حجرات میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، وَلَا يَكْتُب بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اسے ناپسند کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک سامعین، اس آیت مبارکہ میں غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ غیبت کرنے والا شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے عیوب بیان کرتا ہے، اور وہ موجود نہیں ہوتا کہ اپنے بارے میں پھیلائی گئی باتوں کو ٹھیک کر سکے یا اپنا دفاع کر سکے، بالکل اسی طرح جیسے مردہ شخص اپنے گوشت کو کٹتے ہوئے نہیں روک سکتا۔ سامعین، غیبت کی قباحت و سنگینی واضح کرتی ہے کہ جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا وحشیانہ گناہ عمل ہے، اسی طرح کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیوب بیان کرنا بھی انتہائی شرمناک گناہ ہے۔ سامعین، روایات میں اس کا گناہ زنا سے بھی زیادہ شدید کہا گیا ہے، اور اس کا سننا بھی حرام ہے، اور اس گناہ سے حق الناس پامال ہوتا ہے۔ اس لیے بعض روایات کے مطابق توبہ اس بات پر منحصر ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ خود معاف کر دے۔ اور سب اس گناہ کی بہت سی وعیدیں حدیث مبارکہ میں موجود ہیں کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو جو اسے ناپسند ہو۔ بے شک اور سامنے صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اسے ناگوار گزرے، بس یہی غیبت ہے۔ تو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنے بھائی کی کوئی ایسی برائی ذکر کروں جو واقعہ اس میں ہو تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ برائی جو تم بیان کر رہے ہو اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ برائی جو تم بیان کر رہے ہو اس میں موجود ہی نہ ہو تو پھر تم نے اس پر بہتان باندھا۔ استغفر اللہ۔ سمجھ اسی طرح ایک اور صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ وہ سنے تو اس کو بات ناگوار گزرے۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میری بات حق ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تیری بات باطل ہو تو یہ بہتان ہے۔ سمن بعض روایات میں غیبت کے بارے میں عذاب اس کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں کہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج میں ایسے لوگ دیکھے کہ جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ تو میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے سخت عذاب میں مبتلا ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی کہ غیبت کرتے تھے، ان کی آبروؤں سے کھیلتے تھے۔ استغفر اللہ۔ سامنے بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں قبروں کے مردوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور انہیں کسی انتہائی سنگین گناہ پر عذاب نہیں دیا جا رہا تھا، بلکہ ان میں سے ایک چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا شخص پیشاب کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تاج چھڑی منگوائی اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اور پھر ہر قبر پر ایک ایک چھڑی گاڑ دی، اور ارشاد فرمایا، امید ہے کہ جب تک یہ چھڑیاں خشک نہ ہوں تو ان دونوں سے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سامنے اسی طرح سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ کریم روز قیامت اس کے گناہوں کو چھپا لیں گے۔ سبحان اللہ۔
समीन तबरानी की हदीस मुबारका में है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने मोमिन भाई के अय्यूब को देख छुपा लेता है तो अल्लाह ताला से बदले में जन्नत अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। समझ इसी तरह सुनन इब्न माजा की हदीस मुबारका में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो किसी दूसरे की ऐबपोशी करता है तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके अय्यूब व गुनाहों को छुपा लेंगे, और जो शख्स लोगों की ऐबगोई करता है तो अल्लाह ताला उसको घर बैठे जलील और रसवा कर देता है। अस्तगफिरुल्लाह। समझ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को इंतहाई कीमती नेमतों से नवाजा है। बेशक इनमें से एक नेमत जुबान है कि जिसका सही इस्तेमाल इंतहाई खुशगवार नताइज पैदा करता है, लेकिन अगर इसे गलत इस्तेमाल किया जाए तो हर किस्म के फसाद और खराबी की जड़ बन जाती है। बेशक समझ मुस्नद अहमद की हदीस मुबारका में है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि एक बदबू उठी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये बदबू उन लोगों की है जो मुसलमानों की ग़ीबत करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। समझ अल्लाह ताला की ज़ात खुद भी सत्तारुल अय्यूब है और अल्लाह ताला हमें भी ऐबपोशी का हुक्म इरशाद फरमाता है। बेशक हदीस मुबारका में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या तुमको ये न बताऊं कि क्या चीज सख्त हराम है? फिर फरमाया कि ये चुगली है जो लोगों के दरमियान फैल जाती है। इंसान सच बोलता है यहाँ तक कि अल्लाह ताला के यहाँ वसदीक लिख दिया जाता है, और झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि इसको कज़ाब लिख दिया जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। और बाज़ रवायात में ग़ीबत का गुनाह ज़ना से भी ज्यादा शदीद कहा गया है। अस्तगफिरुल्लाह। कि बहकी की हदीस मुबारका में है कि हज़रत अबू साद हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ग़ीबत करना ज़ना से भी ज्यादा बुरा है। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ीबत करना ज़ना से ज्यादा बुरा कैसे है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी अगर ज़ना कर लेता है फिर तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेते हैं, मगर ग़ीबत करने वाले को जब तक वो शख्स माफ न कर दे जिसकी उसने ग़ीबत की है उस वक्त तक अल्लाह ताला की तरफ से उसे माफ नहीं किया जाता। अस्तगफिरुल्लाह। तो समन ग़ीबत की कबाहत और संगीनी इस बात को वाज़ेह करती है कि जिस तरह मुर्दा बाई का गोश्त खाना वहशियाना गुनाह अमल है, इसी तरह किसी की गैर मौजूदगी में इसके अय्यूब बयान करना भी इंतहाई शर्मनाक गुनाह है। बेशक समन ग़ीबत करना नेकियों का ज़िया है कि क़यामत के दिन नेकियां ग़ीबत करने वाले से लेकर उस शख्स को दी जाएंगी जिसकी ग़ीबत की गई हो। समन बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका में है कि हज़रत साहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो मुझे ज़ुबान और शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दे मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। सुभान अल्लाह। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी ग़ीबत जैसे मोहलिक गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए और हम सबका खात्मा ईमान पे फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन।